ڈاکٹر خورشید نے اس کی بات کاٹ دی۔ مگر محبت ضرور کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کا ادھورا فکرہ مکمل کر دیا۔ وہ خاموش رہا۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے ان کے حصول کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ سے کہا تھا کہ اگر آپ کی محبت میں اخلاص ہے تو وہ آپ کو مل جائے۔ اب آپ دعا کریں اگر اس عورت سے شادی آپ کے لیے بہتر ہو تو وہ آپ کو ملے، ورنہ صرف محبت کے حصول کی دعا نہ کریں، اور پھر آپ مطمئن ہو جائیں، اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ مگر میں تو امید کے بغیر نہیں رہ سکتا، ایمان کے بغیر نہیں رہا جا سکتا، اور آپ کے پاس ایمان ہے۔ ان کا جواب اتنا ہی بے ساختہ تھا۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے، وہ میرے لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ سے کیسے بات کہوں۔ وہ الجھ گیا تھا۔ تو مت کہیے، اگر بات کہنے کے لیے لفظ نہ مل رہے ہوں تو اپنی اس بات یا جذبے پر ایک بار پھر سے غور ضرور کرنا چاہیے۔ وہ ان کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ وہ میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، اس کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ انسان صرف خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا، باقی ہر چیز کے بغیر رہا جا سکتا ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ وہ قائل نہیں ہوا تھا، مگر سر جھکا کر خاموش رہا۔ جب تک انسان کو پانی نہیں ملتا، اسے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ پیاس سے مر جائے گا، مگر پانی کا گھونٹ بھرتے ہی وہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ پھر اسے یہ خیال بھی نہیں آتا کہ وہ پیاس سے مر سکتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر خورشید کو دیکھا۔ مگر لوگ پیاس سے بھی مر جاتے ہیں۔ نہیں، پیاس سے نہیں مرتے، مرتے تو اپنے وقت پہ ہیں، اسی طرح بالکل جیسے خدا چاہتا ہے۔ مگر دنیا میں اتنی چیزیں ہماری پیاس بن جاتی ہیں کہ پھر ہمیں زندہ رہتے ہوئے بھی بار بار موت کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کیا میں اس سے محبت نہ کروں؟ آپ محبت ضرور کریں، مگر محبت کے حصول کی اتنی خواہش نہ کریں۔ آپ کے مقدر میں جو چیز ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی، مگر کسی چیز کو خواہش بن کر، کائی بن کر اپنے وجود پر پھیلنے مت دیں، ورنہ یہ سب سے پہلے ایمان کو نگلے گی۔ آپ اس عورت کے حصول کے لیے دعا کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اب صبر کر لیں اور معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ پریشان ہونے، راتوں کو جاگنے اور سرابوں کے پیچھے بھاگنے سے کسی چیز کو مقدر نہیں بنایا جا سکتا۔ اس رات وہ ان کی باتوں پر غور کر رہا، مگر امید کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سونے سے پہلے اس نے تھک کر سوچا تھا۔ ایک ماہ اسی طرح گزر گیا۔ سعود ہر روز اس سے یہی کہتا تھا کہ وہ کوشش کر رہا ہے، وہ اپنی اداسی اور افسردگی سے نجات نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹر خورشید کے پاس جا کر اسے کچھ سکون مل جاتا۔ گھر واپس آنے کے بعد اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس دن بھی وہ ڈاکٹر خورشید کے پاس گیا ہوا تھا۔ ان سے باتیں کرتے کرتے آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ پھر انہوں نے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، آج آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ اس بات کا مجھے یقین ہے کہ آنے والے سے مل کر آپ بہت خوش ہوں گے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اگلے 10 منٹ کے بعد گیٹ پر کال بیل ہوئی اور پھر ملازم اس لڑکی کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا تھا۔ امید نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور پھر ڈاکٹر خورشید کی طرف متوجہ ہو گئی جو اس کا استقبال کر رہے تھے۔ ایمان کو اپنے دل کی دھڑکن باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ اب وہ دوسرے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر خورشید نے کمرے سے جا چکے تھے۔ وہ دونوں اب کمرے میں اکیلے تھے۔ بات کا آغاز امید نے کیا۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے سوال اور انداز میں برہمی تھی۔ کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ ایک بہت ہی بیہودہ اور فضول جواب ہے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ نہ آپ میرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی آپ میرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے بات کرتے ہوئے خود ہی اپنے جملے کی تصحیح کی۔ صرف ایک لڑکی سے شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنا کسی بھی شخص کو بہت ناقابل اعتبار بنا دیتا ہے، اور ایسے شخص سے شادی بہت مشکل کام ہے۔ میں نے مذہب تبدیل نہیں کیا، میں نے مذہب اختیار کیا ہے۔ اس سے پہلے میں کسی بھی مذہب کا پیروکار نہیں تھا۔ جو بھی ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، اور ایک ایسے شخص سے شادی کر لینا جسے اسلام قبول کیے 4 دن ہوئے ہوں بہت مشکل کام ہے۔ میں زندگی میں رسک نہیں لیا کرتی،
اور پھر ایک ایسے شخص کے لیے جسے میں جانتی نہیں ہوں، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کیسے شادی کر لوں؟ وہ بڑے صبر سے اس کی باتیں سنتا رہا، اور شاید انسان ساری باتوں کو اگنور کرتے، مگر مذہب کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کے مذہب سے ہی تعلق رکھتا ہوں، مگر آپ پیدائشی مسلمان نہیں ہیں، آپ کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، مگر میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ کتنے دن کے لیے؟ ایمان کو اس کے لفظوں پر بہت تکلیف ہوئی۔ آپ کو میری نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ شادی ہر انسان اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے، کسی کو اس حد تک تنگ کر دیا جائے کہ وہ ویسے بھی میں آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے کی قائل نہیں ہوں، وہ کہہ رہی تھی۔ اگر آپ کے پاس مجھ سے بہتر شخص کا آپشن ہو تو آپ اسے شادی کر لیں، لیکن اگر مجھ سے بہتر نہیں ہے تو پھر مجھ سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں پچھلے 8 سال سے پاکستان میں ہوں، آپ چاہیں گی تو آئندہ بھی یہی رہوں گا، مگر میں یہ نہیں جانتی کہ آپ دل سے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں یا صرف یہ ایک دکھاوا ہے۔ میرے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں، اس نے بے چارگی سے کہا۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھائی رہی۔ آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، آپ بتا دیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ بہت کم عمری میں میری منگنی ہو گئی تھی، مجھے اپنے منگیتر سے بہت محبت تھی، ہماری منگنی 9 سال رہی، پھر منگیتر نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی تھی۔ ایمان نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ یہ بتانا ضروری نہیں، آپ کچھ بھی سمجھ لیں، وہ کچھ بھی سوچ لیں، مگر بہرحال اس نے مجھ سے شادی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ آپ کی شادی مجھ سے ہونی تھی، اس لیے آپ کے منگیتر سے نہیں ہو سکی۔ اس نے امید کے چہرے پر جھنجھلاہٹ دیکھی تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر طویل خاموشی چھا گئی تھی، اور اس خاموشی کو اس بار ڈاکٹر خورشید نے توڑا تھا۔ وہ کمرے میں آ گئے تھے۔ تو پھر کیا طے کیا تم لوگوں نے؟ انہوں نے بہت نارمل انداز میں اس طرح کہا جیسے وہ دونوں اسی مقصد کے لیے یہاں اکٹھے کیے گئے ہوں۔ امید نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ایمان خاموش رہا۔ امید، آپ نے ایمان علی سے بات کر لی؟ انہوں نے نرم آواز میں اس سے پوچھا۔ ہاں، میری کچھ شرائط ہیں۔ ایمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بے حد الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کیا ایمان علی کو شرائط قبول ہیں؟ اس پر ڈاکٹر خورشید نے ایمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ابھی انہیں اپنی شرائط سے آگاہ نہیں کیا، مگر میں بغیر جانے ہی اس کی ساری شرائط ماننے پر تیار ہوں، ایمان نے کہا تھا۔ آپ پہلے شرائط سن لیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ امید کا لہجہ ترش تھا۔ یہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو 1 سال تک یہ اسلام کے بارے میں سب کچھ جانیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ 1 سال تک اگر یہ مسلمان رہے اور ایک اچھے مسلمان کی طرح سارے فرائض پورے کرتے رہے تو پھر مجھ سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس سال کے دوران کہ مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھیں۔ وہ سر اٹھا کر ایمان کو دیکھ رہی تھی۔ تو ایمان، آپ ان شرائط کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر خورشید نے ان سے پوچھا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ساری شرائط قبول ہیں۔ وہ بے حد پرسکون نظر آ رہا تھا۔ مگر میں کیا یہ سمجھ لوں کہ ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد آپ مجھ سے شادی کر لیں گی؟ اس بار اس نے امید سے پوچھا۔ ہاں، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر خورشید اسے باہر تک چھوڑنے گئے۔ ایمان کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہی اس کے پاس آئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کس حد تک خوش تھا، مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ اس کا ملال اور افسردگی ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ صرف 1 سال کی ہی بات ہے، میں تمہارے لیے ساری زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے زیر لب کہا تھا۔ ڈاکٹر خورشید واپس کمرے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر بہت ہی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ تو ایمان علی، کیا آپ 1 سال انتظار کر پائیں گے؟ ہاں، کر لوں گا۔ اس کی آواز بے حد مستحکم تھی۔ وہ چاہتی ہیں کہ آپ میں دین کے لیے استقامت اور ثابت قدمی پیدا ہو جائے۔ انہوں نے بیٹھتے ہوئے جیسے وضاحت کی۔ نہیں، ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ چاہتی ہے میں اسے بھول جاؤں۔ اس کا خیال ہے 1 سال میں اس سے رابطہ نہیں رکھوں گا، اسے دیکھوں گا نہیں، اس کے بارے میں سوچنا بھی ختم کر دوں گا، مگر اسے میری محبت کا اندازہ نہیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر خورشید اسے گہری نظروں سے دیکھتے رہے۔ 1 سال کیسے گزرا؟
اسے اندازہ نہیں ہوا، مگر 1 سال کے دوران اس نے ڈاکٹر خورشید کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کیا۔ کبھی کبھار پارٹیز میں پینے والی شراب اس نے چھوڑ دی، اپنی سیکرٹری کے ساتھ میل جول ختم کر دیا۔ ہر رات وہ ڈاکٹر خورشید کے پاس آتا اور انہیں اپنے پورے دن کی رودات سناتا۔ زندگی میں چھوٹے موٹے مسائل کو وہ کبھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، اب انہی مسائل کو وہ نئے سرے سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے اندر پہلے سے زیادہ برداشت آ گئی تھی، اس کی اخلاقی اقدار میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ نادانستہ طور پر دنیا کی سب سے بڑی نعمت کو پا بیٹھا تھا۔ مسلمان ہونا اور ایمان حاصل کرنا ہر انسان کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ اسے اس عورت پر اور پیار آتا جس کے حصول کی خواہش نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا تھا، اور مسلمان بننے کے بعد وہ جیسے مقام پر پہنچ گیا تھا، اپنے والدین کو اس نے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر انہیں اس نے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد پاکستان میں ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرنے والا ہے۔ مسلمان لڑکی سے شادی؟ کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس کے باپ کو جیسے ایک دم ایک خوف نے ستایا تھا۔ نہیں، میں ایسے ہی رہوں گا جیسے اب ہوں، وہ اپنے مذہب پر قائم رہے گی، اس معاملے میں ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے۔ اس نے باپ کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ ان دونوں کے ذہن میں اس لڑکی کے حوالے سے کچھ خدشات ابھرے، مگر ایمان نے انہیں اس بارے میں بھی تسلیاں اور دلاسے دے کر مطمئن کر دیا۔ جس شام وہ ڈاکٹر خورشید کے گھر اس سے ملنے آئی تھی، اس تاریخ سے پورے 1 سال بعد اس نے ایک کارڈ اور راولپنڈی امید کے گھر بھجوا دیا۔ اسی شام ڈاکٹر خورشید نے امید کے بھائی سے بات کی تھی۔ 2 دن کے بعد وہ لاہور آئی تھی اور ایک بار پھر ڈاکٹر خورشید کے گھر دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ پورے 1 سال کے بعد بھی اسے دیکھنے کے بعد اسے یوں لگا تھا جیسے ایمان نے اسے کل ہی دیکھا ہو۔ وہ اس کے ذہن، اس کے تصور سے کبھی ہٹی ہی نہیں تھی۔ 1 سال گزر گیا، میں اب بھی مسلمان ہوں۔ ثابت ہوا کہ میرا ایمان کوئی فریب نہیں اور میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ 1 سال کے دوران میں نے وہ سب کچھ کیا جو ایک مسلمان کرتا ہے۔ نماز بھی پڑھی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، کوئی حرام چیز نہیں کھائی، شراب بھی نہیں پی، اپنی گرل فرینڈ کو بھی چھوڑ چکا ہوں، قرآن پاک بھی پڑھ چکا ہوں۔ دین کے بارے میں مجھے آپ سے کسی بات سے بے خبر نہیں پائیں گی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں، اس نے امید سے کہا۔ 3 دن کے بعد راولپنڈی میں ایک سادہ سی تقریب میں ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ ایمان علی کی طرف سے شادی میں صرف سعود ارتضیٰ اور ڈاکٹر خورشید نے گواہوں کی حیثیت سے شرکت کی تھی۔ امید کی طرف سے بھی شادی میں صرف اس کے اپنے گھر کے لوگ تھے۔ وہ آج بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس دن وہ کتنا خوش تھا۔ شادی کی رات اس نے امید کو بتایا تھا کہ کس طرح پہلی بار اسے دیکھ کر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، کس طرح وہ اس کے لیے کئی ماہ تک وہاں جاتا رہا تھا۔ اس نے اس کو سارے اسکیچز بھی دکھائے جو وہ اس پورے عرصے میں بناتا رہا تھا۔ وہ جواباً کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ پھر ایمان نے اس کی آنکھوں میں آنسو ابھرتے دیکھے، پھر اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ اس کے بار بار پوچھنے کے باوجود اس نے آنسوؤں کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ وہ دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ کیا مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں ہو؟ مجھے نہیں پتا، وہ بس تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا، مجھے سارے لفظ جھوٹ لگتے ہیں، اس نے سر اٹھا کر بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہا تھا۔ وہ بہت دیر کچھ بولے قابل نہیں رہا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اسے اپنے والدین سے ملوانے جرمنی لے گیا تھا۔ جانے سے پہلے ایک دن اس نے امید کو بتایا تھا، میرے والدین ابھی یہ نہیں جانتے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں انہیں کچھ عرصے کے بعد بتا دوں گا، مگر ابھی تم بھی ان پر یہ ظاہر مت کرنا۔ اسے حیرت ہوئی تھی جب امید نے خلاف توقع کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر سر ہلا دیا تھا۔ وہ پرسکون ہو گیا۔ شادی کے پہلے ہفتے میں امید کا یہ رویہ اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھتی تھی، اس کے ساتھ باتیں بھی کرتی تھی، اس کی باتوں پر ہنستی بھی تھی، مگر بعض دفعہ بات کرتے کرتے جیسے ایک دم وہ جب کسی ٹرانس میں چلی جاتی تھی، اور ایک بار اس کیفیت میں آنے کے بعد وہ بہت دیر خاموش رہتی تھی۔ اس وقت کوئی چیز اس کی خاموشی کو توڑ نہیں پاتی تھی، مگر ایمان زیادہ فکر مند نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ میری باتوں پر اعتماد بھی کرے گی اور مجھ سے محبت بھی، وہ ہمیشہ ایسے موقع پر سوچتا تھا۔ اور جرمنی آ کر اس کا یہ خیال پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہو گیا۔ ہاں، 2 ہفتوں کے قیام کے دوران نہ وہ صرف سبل اور پیٹرک کو مطمئن و مسرور کرنے میں کامیاب رہی تھی،
بلکہ ان دونوں کے درمیان بے تکلفی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ایمان نے ان دونوں ہفتوں کے دوران اپنی ساری زندگی کی داستان سنا دی۔ ایمان کے والدین نے شادی کی ایک دعوت کا اہتمام کیا تھا جس میں ایمان نے اپنے سارے فیملی ممبرز سے ملوایا تھا۔ واپس آنے پر صرف 2 دن پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا اور ایک بار پھر وہ اپنے اسی خول میں بند ہو گئی۔ ایمان اسے اپنے ساتھ شاپنگ کروانے کے لیے مارکیٹ میں لے گیا۔ ایک شاپنگ مال کے اندر وہ ایک شاپ میں کچھ سویٹرز دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ وہ اپنے لیے کچھ سویٹر خریدنے کے بعد کاؤنٹر پر کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بل ادائیگی کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر دکان کے باہر سے گزرتے ہوئے اپنے ایک کزن پر پڑی تھی، وہ اختیار اس دکان سے باہر نکل گیا۔ اس کا کزن کافی آگے جا چکا تھا۔ بھیڑ میں اس تک پہنچنے میں اسے کچھ دیر لگی۔ چند منٹ میں اس کے ساتھ باتوں میں مصروف رہا، پھر اسے اپنی پاکستان واپسی کے بارے میں بتا کر واپس اسی شاپ میں آ گیا تھا۔ سامنے نظر دوڑانے پر اسے امید کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ کاؤنٹر کی طرف گیا۔ سویٹرز کے پیکٹ کاؤنٹرز پر رکھے ہوئے تھے۔ سیلز کرنے نے اسے بتایا کہ امید اس کی تلاش میں چند منٹ پہلے ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ شاپ سے باہر آنے پر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ چند منٹ وہیں کھڑا پریشان ہوتا رہا، پھر واپس کہیں نہیں دکھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہیں کھڑا ہے یا اسے ڈھونڈنے کے لیے کہیں چلا جائے۔ پھر وہ پلٹ کر واپس اندر سیلز گرل کے پاس گیا اور اسے یہ ہدایت کر کے کہ اگر وہ واپس آ جائے تو اسے وہیں بٹھا لینا۔ وہ خود مال میں اسے ڈھونڈنے لگا تھا۔ وقت جتنی تیزی سے گزر رہا تھا، اس کے اضطراب میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا تھا۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ اسے وہاں چھوڑ کر ہی کیوں گیا۔ اسے جرمن زیادہ آتی تھی اور نہ ہی وہ راستوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ ٹیکسی لے کر واپس جا سکتا تھا اور پتہ نہیں اسے گھر کا ایڈریس بھی پتہ ہوگا یا نہیں۔ وہ کچھ اور پریشان ہو گیا۔ تب ہی مال کے پبلک ایڈریس سسٹم پر اس کا اعلان ہونے لگا تھا اور تقریباً بھاگتا ہوا انتظامیہ کے آفس کی طرف وہ پہنچا۔ وہ وہاں پہنچ چکی تھی۔ اب پبلک ایڈریس سسٹم پر اس کا نام پکارا جا رہا تھا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی امید کو دیکھ لیا تھا اور اس کا رد عمل اس کے لیے شاکنگ تھا۔ وہ جتنی بے اختیاری سے اس کی طرف گیا تھا، اس نے تقریباً اتنے ہی زور سے اسے دھکیل دیا تھا۔ تم میرے پاس مت آؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس لیے یہاں لے کر آئے تھے تاکہ مجھے اس طرح چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ وہ ایک دم چلانے لگی تھی۔ وہ اس کی باتوں پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں جانتی تھی تم مجھے اسی طرح چھوڑ دو گے۔ تم میرے لیے کبھی بھی مخلص نہیں ہوگے، تم مجھے دھوکہ دو گے۔ میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ وہ بات کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے بے بسی سے دیکھتا رہا۔ کمرے میں موجود انتظامیہ کے تینوں لوگ ان کے درمیان اردو زبان میں ہونے والی اس گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ان کی نظروں میں تماشا نہیں بننا چاہتا تھا۔ امید، آؤ باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ اس کے قریب جا کر اس نے مدھم آواز میں اس کا بازو پکڑ کر کہا، مگر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور وہ اس پر غرانے لگی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، اب میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر کرسی پر بیٹھی رو رہی تھی۔ 2 گھنٹے تک وہ وہاں اس کے پاس بیٹھا معذرتیں کرتا رہا۔ اب اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تو وہ چلا اٹھا، میں تمہارا منگیتر نہیں ہوں کہ تمہیں چھوڑ جاؤں گا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ امید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاپنگ مال سے باہر آتے ہوئے وہ تقریباً روحانسا تھا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے شاپ سے باہر جانے کی وجہ اسے بتائی، مگر وہ کچھ نہیں بولی تھی، اور جرمنی میں ان کے آخری 2 دن اسی طرح گزرے۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی معذرتوں کے جواب میں وہ بالکل خاموش رہی تھی۔ ایمان علی کا پچھتاوا اور ندامت اور بڑھتی گئی۔ پاکستان آنے کے بعد 1 ہفتے کے لیے سیدھی راولپنڈی چلے گئی تھی، جبکہ وہ لاہور آ گیا تھا۔ لاہور آتے ہی وہ سیدھا ڈاکٹر خورشید کے پاس گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، تم محبت اور مہربانی سے پیش آتے رہو گے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ مسلمان پر ویسے بھی فرض ہے کہ وہ بیوی سے نرمی سے پیش آئے۔ اس کی پریشانی جان کر انہوں نے اسے نصیحت کی، تمہاری ہی خواہش تھی تمہیں وہ عورت مل جائے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اب وہ عورت تمہارے پاس ہے اور تم اس کے ذرا سے غصے سے پریشان ہو رہے ہو۔ وہ ان کی بات پر مسکرانے لگا۔ تھوڑا سا غصہ نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ غصہ ہے۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑے۔ جب اسے تم سے محبت ہو جائے گی تو یہ سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی تو تم دونوں کو ساتھ زندگی گزارتے بہت عرصہ بھی نہیں ہوا،
وہ ان کے پاس سے واپس آنے کے بعد بہت پرسکون تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ راولپنڈی سے اسے لینے گیا تھا۔ اب وہ اس سے بالکل نارمل طریقے سے ملی تھی، یوں جیسے ان کے درمیان کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا۔ ایمان نے شکر ادا کیا تھا۔ ان کی زندگی بہت نارمل انداز میں گزر رہی تھی۔ امید کا رویہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تھا جس پر اسے اعتراض ہوتا، مگر بعض اوقات جب وہ اپنی مخصوص ٹرانس میں چلی جاتی تو ایمان کو بہت تکلیف ہوتی، کیونکہ اس وقت وہ بہت تلخ اور اکھڑ ہو جاتی تھی۔ مگر ایسے لمحات میں بھی ایمان کو کبھی اسے شادی پر پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ اسے شادی کر کے اسے اپنی زندگی میں ایک سکون، ایک ٹھہراؤ محسوس ہوا تھا، اس لیے وہ اس کے ان موڈز کو بھی بہت خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا۔ ایسے ہی موڈ میں ایک دن امید نے بڑی تلخی کے ساتھ اس سے کہا، تمہیں پتہ ہے میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں نے تم سے صرف شادی کی ہے، صرف زندگی گزار رہی ہوں تمہارے ساتھ، کیونکہ ایک گھر چاہیے ہوتا ہے، وہ مجھے تم سے مل گیا۔ اس کی کڑواہٹ کو سکون کے ساتھ برداشت کیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ مجھے بتانا چاہیے کہ مجھے تم سے، ایمان نے اس کی بات کاٹ دی، محبت نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے مطالبہ نہیں کیا تم سے محبت کا۔ وہ بالکل ساکت اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں دراصل محبت مل گئی ہے نا، اس لیے تمہیں پرواہ نہیں ہے، اگر نہ ملتی پھر تمہیں احساس ہوتا۔ مجھے محبت ہی تو نہیں ملی، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ ایمان کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے اس نے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مت کرو، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا۔ اس کے انداز میں کمال کی لاتعلقی تھی۔ تم جانتی ہو میں یہ نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے میں تم سے محبت نہ کروں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر ٹرانس میں چلی گئی۔ وہ ڈاکٹر خورشید کے پاس اب بھی باقاعدگی سے جایا کرتا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک عجیب سورس آف انفارمیشن تھی، انسپائریشن تھی۔ ان کے درمیان بہت عجیب سا کمیونیکیشن تھا۔ بعض دفعہ وہ اس کی افسردگی کو بغیر بتائے جان جاتے تھے، پھر اسے ہلکا کر دیتے تھے۔ ان کے پاس جانے سے وہ خاصا پرسکون رہتا تھا۔ مذہب میں اس کی روز بروز بڑھتی ہوئی دلچسپی کی وجہ بھی وہی تھے۔ وہ اکثر رات کو اسٹڈی میں عشاء کی نماز ادا کرتا اور پھر قرآن پاک کو پڑھتا۔ تمام نمازوں میں صرف ایک ہی نماز تھی جو وہ باقاعدگی سے ادا کرتا تھا۔ کبھی بات کرتے کرتے وہ بے اختیار قرآن پاک کی کسی آیت کا حوالہ دیتا اور اسے احساس ہوتا کہ امید اسے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھتی تھی۔ وہ مسکرا دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ امید اس وقت اس کے بارے میں ٹھیک نہیں سوچ رہی۔